أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو مجھے بتا دے کہ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرے گا. فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ اور یہ لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. فرمایا اللہ نے پس لے لے 4 پرندے، پھر ان کو ہلا ملا لے اپنی طرف، پھر ان میں سے ہر ایک کا حصہ ہر پہاڑ پہ رکھ دے، پھر ان کو بلا لے تو آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے. اور جان لے کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دانے کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اضافہ فرماتا ہے اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو. اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے.
اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، بس اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر پہنچ جائے موسلا دھار بارش تو اس کو چکنا کر کے چھوڑ دے۔ وہ لوگ قادر نہیں ہیں اس چیز پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان پر جماتے ہوئے، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچے مقام پر ہو، اس کو پہنچ جائے موسلا دھار بارش تو لے آئے وہ اپنے پھل دوگنا۔ بس اگر اس کو بارش موسلا دھار نہ بھی پہنچے تو ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجور اور انگور کا، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل آتے ہوں، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، حال یہ کہ اس کی اولاد کمزور ہے، پھر پہنچ جائے اس باغ پر کوئی بگولا کہ جس میں آگ ہو جو اس کو جلا دے۔ اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم غور فکر کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے لے کر 266 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کا ربط اس سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں اپنے ذات و صفات کا تعارف فرمایا اور توحید کو بیان فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر تین آیتوں میں آیت نمبر 258، 59 اور 60 میں تین واقعات کو بیان فرمایا، جن میں باسی بعد الموت اللہ کا قادر مطلق ہونا کہ اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اپنے مخلوق کو فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے،
یہ شان صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس سلسلے میں دو واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے جواب میں کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے اپنی خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ وہ کافر حیرت میں پڑ گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے تمام مخلوقات پر۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا گیا کہ بستی بیت المقدس یا دیر حرقل کے پاس سے گزرے جو بخت نصر کے حملے سے تباہ برباد ہو چکی تھی۔ تعجب سے عزیر نے کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی تو اجڑ گئی، پتہ نہیں اللہ اسے کس طرح سے دوبارہ رونق بخشے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کس طرح سے دے گا۔ اللہ نے عزیر کو اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے 100 سال تک مردہ رکھا، اس کے بعد پھر زندہ کیا، اور عزیر کے گدھے کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور عزیر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ آخر عزیر نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہ دو واقعے اس سے پہلے بیان کیے گئے تھے۔ تیسرا واقعہ آیت نمبر 260 میں بیان کیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا پروردگار مجھے بتا دے کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں میرے رب، یقین ضرور ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لے، فصرهن الیک، ان کو پال لے، اپنے سے اتنا مانوس کر لے کہ جب تو ان کو بھیجے تو جائے، جب بلائے تو واپس آ جائیں، اتنا ہلا ملا لے ان کو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا،
پھر ان کو ذبح کر اور ان کا خیمہ بنا، بالکل ہڈیاں، گوشت، پر، تمام کا باریک خیمہ بنا دے، اس کو اتنا مکس کر دے ایک دوسرے میں مل جاویں، اور اس میں سے ایک ایک مٹھی بھر 4 پہاڑوں پہ رکھ دے، 4 پہاڑوں، ان سب کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لے، اس کے بعد ان کو بلا، اللہ کے حکم سے آ جاؤ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، پھر ان کو بلا، آواز دے ان کو کہ آ جاؤ اللہ کے حکم سے، یاتینک سعیا، تو تیرے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے، اڑ کر نہیں، کنفیوژن ہو سکتا ہے دوسرا آیا ہوں گا، دوڑے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، اور ہر جسم اپنے سر سے جڑ جائے گا۔ ہماری قدرت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ اب اس کی تفصیلات، یہ تو مختصراً ہم نے آیت کا ترجمہ کیا، اس کی تفصیلات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، یعنی آخرت میں قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تمام مخلوق کو فنا کر دے گا، پھر ان تمام کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس میں مشرکین شک کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب مر جائیں گے اور ہڈیاں بودا ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گے، ذرات بکھر جائیں گے، پھر ان کو دوبارہ کون جمع کرے گا اور دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ان کے اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتا دے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، ذرا میں ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال کی وجہ کیا ہوئی، یہ سوال پیدا کیوں ہوا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس کی وجہ مختلف روایات میں بیان کی گئی۔ نمبر 1، حضرت حسن بصری، قتادہ، عطاء خراسانی، ابن جریج نے مذکورہ سوال کی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے ہیں تو دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، یہ گدھے کی ناش ہے وہاں پہ ساحل پر۔ جب سمندر چڑھتا ہے تو دریائی جانور جو مردار خور ہوتے ہیں وہ سمندر کے پانی کے ساتھ باہر آ کر اس ناش کو کھا لیتے ہیں۔
اور جب پانی اتر جاتا ہے تو صحرائی درندے اس کی ناش کو کھا لیتے ہیں. یعنی کچھ تو سمندری جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا اور کچھ صحرائی درندوں کے پیٹ میں چلا گیا، اجزا بکھر گیا اس کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیفیت دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس کے کچھ حصے تو دریائی جانوروں نے کھا لیے، کچھ حصے صحرائی درندوں نے کھا لیے. ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو کیسا کرے گا؟ وہ اجزاء پورے جمع کرنا پڑیں گا نا. مکان بنانے کو مٹیریل لائے، کچھ بھتیجا لے گیا، کچھ بھانجا لے گیا، میں بعد میں لا کے دیتا ہوں، چچا ماموں میں بعد میں لا کے دیتا. اب گھر بنانے کا رہا تو وہ پورا جو ہے اصول کرنا پڑے گا نا، سب اجزاء جو بکھر گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس کے اجزاء جو بکھر گئے ہیں اللہ اس کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا، یعنی اس کے اجزاء کو جمع کیسا کریں گا، پھر جو ہے کیسا زندہ کریں گا. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوال پیدا ہوا. چنانچہ عرض کر رہے ہیں پروردگار سے کہ میرے رب، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو اس مردار کے مختلف حصوں کو سمندر و صحرا سے لا کر اکٹھا کر کے زندہ کر دیں گا، مجھے یقین ہے. لیکن مجھے دکھا دے کہ تو اس کو کس طرح سے زندہ کرے گا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد دل کو اطمینان ہو جائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، عرض کیا میرے رب تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. دوسری روایت، یہ سوال پیدا کیوں ہوا اس سلسلے میں دوسری روایت، جب نمرود نے 2 آدمیوں کو بلوا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہا انا احیی و امیت، ابراہیم میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، اور تو نے تو زندے ہی کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے ایک کو مار دیا، لیکن جو زندگی ہے تو نے ایک زندے کو چھوڑ دیا. اللہ تو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. اگر تو کر سکتا ہے تو جسے مارا ہے نا اس کو زندہ کر، جسے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر. وہ زندے کو چھوڑ دیا تو کیا کمال کرا. تو نمرود نے کہا ابراہیم کیا تو نے اپنے خدا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام ہاں نہ کہہ سکے کیونکہ دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا کیا تو نے اپنے خدا کو کسی مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی اور یہ سوال کیا
ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے بتا دے تو مردوں کو زندہ کیسا کرے گا؟ اگر تو مجھے بتا دیا تو میں نمرود کو جواب دے سکتا ہوں، ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے اللہ نے مردوں کو میرے سامنے زندہ کیا، تو میں نمرود کو جواب دے سکوں گا۔ اس وقت خیال آیا اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تیسری روایت حضرت سعید ابن جبیر کی ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا، تو یہ بشارت لے کر موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا اور کہا اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، آپ خلیل اللہ ہو گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرشتے نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، یہ آپ کے خلیل اللہ ہونے کی نشانی۔ اور یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کی درخواست پر اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ دعا کی، یہ سوال کیا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بتا دے تو کہ مردوں کو تو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے کے نبی ہیں، ان کو شک کیسا پیدا ہوا؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا؟ عام بندوں کو یقین ہے، وہ تو پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے اللہ نے ہی اس کو کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کسی شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اللہ نے اسی لیے پوچھا، قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیوں نہیں میرے رب، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو ضرور زندہ کرتا ہے۔ اس سے افترا پردازوں کے اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ ان کی زد سے ابراہیم نکل گئے۔ کیوں نہیں؟ ضرور، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اس کے باوجود میں یہ درخواست اس لیے کر رہا ہوں، اپنے درخواست کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ تو مجھے مشاہدہ کرا دے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اطمینان قلب کے لیے
میری درخواست ہے، ورنہ ایمان تو ہے میرا کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، لیکن دل کے اطمینان و تسکین کے لیے میں یہ سوال کراؤں۔ اس کے بعد یہ سناؤ کہ پیغمبر بھی تو انسان ہوتے ہیں، اور انسانی فطرت میں بات یہ ہے کہ کسی غیب کے سلسلے میں جو نظروں سے پوشیدہ ہے، اگر کوئی معتبر سے معتبر بھی اطلاع دے تو انسان اطلاع دینے والے کی اطلاع پر یقین تو کرتا ہے، لیکن اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے کہ انہیں بولا تو کیسا کیا ہے کہ کیا نہیں۔ یقین ہے کہ اطلاع دینے والا معتبر آدمی ہے، نیک ہے، متقی ہے، سب ہے، لیکن ذہن منتشر ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں خود اپنی آنکھ سے دیکھ لوں۔ جیسے کسی نے تم کو اطلاع دی کہ میاں تمہارے فلاں فلاں صاحب جس کا انتظار تھا آ گئے، معتبر آدمی بولا، یقین تو کر لیا، لیکن ذہن منتشر ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بھی تو دیکھ لوں۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک ہے یقین اور ایک ہے اطمینان، اطمینان قلب۔ تو یقین کے علاوہ ایک درجہ اطمینان قلب کا ہے۔ تو جب تک وہ چیز مشاہدے میں نہ آ جائے قلب کو اطمینان نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر، کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ اس لیے فرمایا قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، ضرور میں ایمان رکھتا ہوں تو ہر چیز پہ قادر، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مشاہدہ ہونے کے بعد مطمئن ہو جائے۔ ایک بات اور سمجھو، یہاں پر ایک ہے ایمان یعنی یقین، اور دوسرے اطمینان، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، اور اطمینان سکون قلب کو کہتے ہیں۔ بسا اوقات نظروں سے غائب چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ مشاہدے میں آ جاتی ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے ایمان اور اطمینان میں، یقین اور اطمینان میں، کہ یقین کے باوجود قلبی اطمینان مشاہدے کے بعد ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسی قلبی اطمینان کو چاہتے ہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ دوسری بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا، اگرچہ کہ ان کو یقین تھا، ایمان تھا، لیکن اس کی کیفیت کو جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کس طرح سے، کس کیفیت سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال کسی شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے تھا۔
اس کے بعد یہ سناؤ۔ بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کم سے کم اطمینان تو نہیں ہوا تھا، اطمینان حاصل نہیں تھا۔ دوسری روایت سنو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عالم غیب سے پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک امتی کو جب اتنا اطمینان قلب حاصل ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ اطمینان کیوں حاصل نہیں تھا؟ اس صورت میں تو ایک پیغمبر سے امتی بڑھ رہا ہے۔ اس کا جواب سمجھو۔ اطمینان کے درجات ہیں۔ ایک درجہ اطمینان کا وہ ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، ایک درجہ اطمینان کا وہ ہے جو صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک درجہ وہ ہے اطمینان کا جو عام انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اطمینان کا وہ درجہ ہے جو خاص پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے حضرت علی کو جو اطمینان کا درجہ حاصل تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے حاصل تھا، بلکہ عام انبیاء کو جو اطمینان نبوت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ درجہ اطمینان ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ پھر جس اطمینان کا سوال کر رہے ہیں وہ اطمینان وہ ہے جو اللہ خاص پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں بڑھے گا، کیونکہ اطمینان کا جو درجہ علی کو حاصل تھا اس سے بڑھ کر تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ ایک امتی کا اطمینان، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک نبی والا اطمینان حاصل تھا۔ پھر جو درخواست کر رہے ہیں لیطمئن قلبی، یا اللہ اطمینان قلبی مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے مشاہدہ کرا دے، تو وہ اطمینان سے مراد وہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ اطمینان کا ہے، جو اللہ خاص پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اطمینان کا اعلیٰ درجہ عطا فرمانے کے لیے معراج میں جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی امت کو اس کے حالات بیان کیے اور فرمایا جنت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں ایسی نعمتیں میں نے دیکھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس کے الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس، وہ تو محسوس کی جانے والی چیز ہے، بیان کی نہیں جا سکتی۔ آج تک کسی آنکھ نے ویسی نعمتیں نہیں دیکھی اور نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کے تذکرے سنے اور نہ کسی کے دل دماغ پر یہ بات گزری ہوگی کہ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ پھر فرمایا میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اس کے عذابات شدیدہ کو دیکھا کہ کسی آنکھ نے ایسے عذابات اور تکلیفات نہیں دیکھے، کسی کان نے تذکرہ نہیں سنا، کسی کے دل دماغ پہ بھی یہ خیال نہیں گزرا ہوگا، ایسے عذابات جہنم میں نے دیکھے۔
تو دیکھنے کے بعد جو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے اس کے درجات ہیں. تو وہ اعلیٰ درجہ اطمینان کا جو خاص پیغمبروں کو اللہ عطا فرماتا ہے، اس اطمینان کے درجے کو ابراہیم علیہ السلام طلب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیوں تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہا یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، کامل یقین ہے، لیکن میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ دیکھنے کے بعد مجھ کو اطمینان کا وہ درجہ، اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. اچھا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہارے دل کی مراد پوری کر رہے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی. معلوم ہوا کہ ادب کے ساتھ دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. اسی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے. غافل قلب کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ایک پرسوزر ہے، سلام پھیرتے ہی پرسوزر پورا کرتا ہے. ادھر آمین آمین بڑا تو بڑا کیا لمبی دعا کرے گی نو، جلدی ختم کرنا، گاڑی چل جاتی جلدی ختم کرنا. تو دعا بھی کوئی دعا ہے وہ. خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے اگر مانگے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، پتہ نہیں اخلاص کا کیا اعلیٰ مقام ہوگا، اللہ نے قبول فرمایا. عام طور سے عادت اللہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی مردے کو زندہ کر دے. یہ اور بات ہے آخرت میں زندہ کریں گا، لیکن ایسا سوال ادب سے کیا، اللہ نے قبول ہی فرما لیا. کیا حکم دیا اللہ نے؟ قال فخذ اربعة من الطير، فرمایا ابراہیم مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ ہم مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، تو پھر ایسا کر لو 4 پرندے لے لو. اربعۃ من الطیر، طیر پرندہ، اربع 4 پرندے لے لو. فصرہن الیک، سرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، یعنی پال لو، تاکہ اچھی طرح سے نشاندہی بھی ہو سکے کہ یہ میرے پرندے ہیں، اور پھر تمہاری ہر بات کو وہ مان لیں. جاؤ بولے تو جانا، آؤ بولے تو آنا، اچھی طرح پہچان بھی ان کی ہو جائے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یہ جمہور کی قرأت ہے، یعنی عام قرآن نے اس کو سرہن، یعنی سواد کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے. اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ ان کو اپنے سے مانوس کر لو. دوسری قرأت ابو جعفر اور حمزہ کی ہے، فَسِرْهُنَّ إِلَيْكَ. سر کے معنی آتے ہیں بوٹی بوٹی کرنا، یعنی خیمہ بنا لینا ان کا، ان کے ہڈیاں، ان کے گوشت، ان کے پر، سب جو ہے ایسا باریک خیمہ بنا لو، چاروں کو مکس کر لو. فَسِرْهُنَّ. اچھا، پھر ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، 4 حصے کر لو ان کے.
پہلے تو مکس کر لو، بالکل ملا دو. ہاں، ایک پرندے کا گوشت، ہڈیاں، پراں دوسرے میں مکس ہو جائے کہ کون کس کا ہے کچھ پتہ نہ چلے. پھر اس کے 4 حصے کر لو اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے لیے. کون سے؟ نمبر 1 مور، نمبر 2 مرغ، نمبر 3 کوا، نمبر 4 گدھ. مراٹھی میں گروڑ پکشی بولتے اس گدھ. یہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے. حضرت مجاہد، عطا ابن ابی رباح اور ابن جریج کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے یہ لیے. کون سے؟ مور، مرغ، کبوتر اور کوا. عطا خراسانی کی روایت، ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرند لیے: سبز بطخ، کالا کوا، سفید کبوتر اور سرخ مرغ، لال مرغا. 4 پرندے لیے اور ان 4 پرندوں کو پال لیا اور اپنے سے مانوس کر لیا. چار پرندے جو عطا خراسانی کی روایت میں ہیں: سبز بطخ، کالا کوا، سفید کبوتر اور سرخ مرغ. مظہری نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مفسر میں، کہ 4 پرندوں کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ انسان اور جانور میں 4 اخلاق ہیں اور 4 اخلاق 4 عناصر سے بنتے ہیں. انسان میں 4 عناصر ہیں: مٹی، پانی، آگ اور ہوا. 4 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے. مٹی کا عنصر غالب ہے اور جناتوں میں آگ کا عنصر غالب ہے. یہ عناصر اربعہ کہلاتے ہیں. پھر 4 اخلاق ان سے بنتے ہیں. 4 اخلاق: خون، بلغم، صفرا اور سودا. انسان کے مزاج میں یہ 4 چیزیں ہیں. اگر یہ چاروں معتدل ہیں تو انسان کی صحت و تندرستی ہے، اور اگر بڑھ جائیں تو بیماری ہے اور کم ہو جائیں تو بیماری. ایسے خون اگر ہائی پریشر ہو جائے تو بیماری ہے، لو ہو جائے تو بیماری. صفرا معتدل ہے تو صحت ہے، بڑھ جائے، ناک میں سے پانی چل، لوگوں نے کیا صاحب مزاج خراب ہے کیا. اسی طرح سے کم ہو جائے تو بیماری. سودا، بلغم، یہ 4 اخلاق کہلاتے ہیں.
اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے لینے کا حکم دیا گیا، ان میں سے سرخ مرغ، یہ خون سے تعبیر ہے، سرخ مرغ سے مراد خون کی تعبیر، سفید کبوتر سے بلغم کی تعبیر، سبز بطخ سے صفرا کی تعبیر ہے، اور سیاہ کوے سے سودا کی تعبیر ہے۔ ان چاروں کے مرنے کے بعد زندہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ انسانی اجزاء مرنے کے بعد ضرور زندہ کیے جائیں گے۔ جیسے اس کے 4 نمونے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو ذبح کیا، اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو یہ 4 اجزاء اخلاق جس میں ہوں گے تو ضرور ہے اللہ اسے بھی زندہ کرنے پہ قادر۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے اور ان کو خوب اپنے سے مانوس کر لیا، حکم خداوندی سے ان 4 کو ذبح کیا اور ان کے سر اپنے پاس رکھے اور باقیوں کو اچھی طرح سے خیمہ بنایا، ہڈیاں بھی، گوشت، ان کے پر، پیر، سب کا خیمہ بنایا اور اس کو مکس کیا، مکس کر کے اللہ کے حکم سے 4 پہاڑوں پہ رکھا، 4 پہاڑوں پہ، اور تمام کے سر اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ روایت میں ہے کہ ہڈیاں اڑنے لگی ہر پہاڑ سے، اور جس کی جو ہڈی تھی اس کے ساتھ وہ جڑنے لگی ہڈیاں، پھر گوشت کے ٹکڑے اڑنے لگے اور ہر ایک کا گوشت اپنے اپنے گوشت سے ملنے لگا اور وہ ہڈیوں پہ چڑھنے لگا، پھر پروں کے ٹکڑے اڑے اور ایک ایک ٹکڑا اپنے اپنے پروں کے ساتھ ملتا چلا گیا اور وہ پر بھی ان پہ لگ گئے، خون بھی اڑا، خون ان میں شامل ہو گیا، جس کا خون تھا اس میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے آ جاؤ، بغیر سروں کے دوڑنے لگے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں پکڑے ہوئے، برابر ہر ایک جسم اپنے سر سے آ کر لگ گیا، اپنے سر سے۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پرندے اڑنے لگے، زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یقین آ گیا کہ پروردگار کیوں نہیں، میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو ہلا ملا لو اپنی طرف، ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ہر ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلا لو، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ویسی ہوا، دوڑتے ہوئے اس لیے کہ کنفیوژن نہ ہو، پورے منظر سامنے ہو، اور یقین اور بڑھ جائے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ غالب ہے، قدرت والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی
اللہ چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ تو 3 واقعات تھے۔ باسی بعد الموت، اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کے ثبوت میں یہ 3 واقعات اللہ نے بیان کیے۔ اس کے بعد پھر مضمون دوسرا بیان کیا جا رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، مالی حقوق کے سلسلے میں مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ایمان اور اعمال صالحہ میں رزق کو بڑا دخل حاصل ہے، رزق حلال کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبروں، رزق حلال و طیب کھاؤ، پاکیزہ حلال روزی کھاؤ۔ حالانکہ پیغمبر تو رزق حلال ہی کھاتے ہیں، اصل میں پیغمبروں پہ ڈال کے امت کو تنبیہ کرنا ہے، امتوں کو بتانا ہے کہ تم رزق حلال کا اہتمام کرو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ معلوم ہوا اعمال صالحہ کو بیان کرنے سے بھی پہلے رزق حلال کو بیان کیا، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، رزق حلال ہی کمانا اللہ کا یہی حکم ہے۔ اور اس کے بعد مال میں اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، پورا مال نہیں بلکہ 40واں حصہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقات ہیں، خیرات ہیں، دینی امور میں اور بھی خرچے ہیں۔ اللہ نے اس کی ترغیب دی کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے کی طرح سے، جیسے کسان گیہوں کا دانہ زمین میں بوتا ہے تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو بتاؤ ایک کے کتنے نکلے؟ 700۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ 700 گنا اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا، 700 روپے خرچ کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی کوئی بینک اتنا انٹرسٹ نہیں دے سکتی۔ 5 سال میں پہلے ڈبل دیتے تھے سنا، آپ روٹی سورج جو ہے وہ بھی کم کر دیے، ڈبل دینا ہی مشکل ہے۔ اللہ کی جانب دیکھیے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے کم سے کم 10 گنا اللہ بڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 1 کے 10 تو پکے ہیں، لیکن اخلاص اگر اور زیادہ ہے اللہ نے اس کا اجر و ثواب بیان کیا
کہ ایک کے 700 بڑھا کر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہی لمٹ نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی بڑھا کر، کئی گنا بڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر اجر کی بڑھوتری ہوتی ہے، جتنا اخلاص ہوگا کامل اتنا ہی اجر بھی بڑھتا رہے گا۔ جب دینا ہی اللہ کی راہ میں تو اخلاص کے ساتھ ہی دینا، دے کے جب ثواب ہی نہ ملے تو کیا فائدہ؟ دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے دے، نام نمود شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی پہ احسان جتانے کے لیے نہیں، یا مفاد کے خاطر نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، اس پر اجر و ثواب کی بڑھوتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، حبہ اس کے معنی دانے کے، انبتت 7 سنابل، سنابل بالیاں جو نکلتی ہیں، چاول کی گیہوں کی بالیاں نکلتی ہیں نا، اس کے جھاڑاں تو نہیں رہتے پیڑ والے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، آیت شریفہ کے نزول کا پس منظر کیا تھا۔ علامہ بغوی نے بروایت کلبی بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم راہ خدا میں دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 درہم تھے، درہم بولتے ہیں چاندی کا سکہ، اور دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، اور روپے بولتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 درہم ہیں، ان میں سے 4000 تو میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے ہیں، بال بچوں کے خرچ کے لیے، اور 4000 اپنے رب کی راہ میں دینے کے لیے لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درہم تم نے اپنے پاس روک لیے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اللہ سب میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نے دعا دی، اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں، اللہ کے یہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، ایک کہ اللہ 700 گنا بڑھا کر تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ محدود نہ سمجھو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس میں بھی کئی گنا بڑھا کے 700 نہیں، 7 لاکھ 7 کروڑ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بے انتہا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو 1000 اونٹ ان کے کجاؤں کے سمیت اللہ کی راہ میں دیے. 1000 اونٹ، یا ایک اونٹ کی قربانی رہے کرنے کی تو ہم تو 3 جگہ ٹیڑے ہوتے. ارے باپ رے، بہت قیمت ہے. اپنے سستے کے علاوہ ڈنگر. ہماری قربانی بڑی جان پہ رہتی، شوق ذوق سے نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی کرو. کیا قربانی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پہ 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے کجاؤں کے سمیت. یعنی اس پر جو پالان ہوتا ہے، اس میں ساز و سامان جو ہوتا ہے، وہ سب کے ساتھ 1000 اونٹ دیے. اس کے علاوہ اور رقم بھی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، ان روپیوں کو جو ہے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں آج عثمان نے ایسا عمل کیا ہے، اس کے بعد چاہے جو کرے اللہ نے اسے معاف کر دیا. اللہ اکبر. راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس پر بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ کیا جا رہا ہے. کلبی کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیش عسرت میں، یعنی بہت تنگی کا زمانہ تھا، جب تبوک کا اعلان ہوا غزوہ تبوک کے لیے، تو مسلمانوں کے پاس جو سرمایہ تھا سب کھیتی میں لگ چکا تھا اور پھل آ چکے تھے، کٹنے کا زمانہ قریب ہے. اس موقع پہ اعلان ہوا راہ خدا میں چلو تبوک کے لیے. صحابہ ویسے ہی نکلے تھے. کیا تنگی کا زمانہ ہوگا، کھیتی والوں کو پوچھو، سب ادھاریاں کر کے فصل کٹنے پر امید رکھتا ہے، سب کو دے کے بے باک ہوں گا اور گھر میں بھی رہیں گا. فصل ابھی کٹی نہیں ہے، کھڑی ہوئی فصل ہے. اس وقت سب سے تنگ اگر کوئی ہوگا کاشتکار ہوگا. جی، اور ایک مثال دوں کہ جیسے اگر 27-28 تاریخ آ گئی، یہ ملازم سرکار جتنا تنگ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا ہوگا. میں نے بولا 2 دن میں میری جو ہے تنخواہ ہوتی، پورا بے باک کر دیتا. ہاں جی، صحابہ کی یہی حالت غزوہ تبوک کے موقع پر تھی. اس لیے غزوہ تبوک کو جیش عسرت کہا جاتا ہے. بہت تنگی کی یہ جنگ تھی، یہ بہت تنگی کا جو ہے یہ لشکر تھا اسلام کا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے اپیل کی تھی، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. صحابہ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر پیش کیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 1000 دینار، میں بولا دینار بولے تو کیا، سونے کے سکے، اشرفیاں، 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے. اللہ کے نبی نے اس کو لیا. انتہائی خوش ہو رہے تھے، انتہائی. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی میں ان میں اپنا دست مبارک ڈالے، ان کو الٹ پلٹ کر کے فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو کسی عمل سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے اس پر آیت شریفہ نازل فرمائی. کیا اجر و ثواب ہے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو راہ خدا میں، ان کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ دانہ، جیسے بیج جو زمین میں بویا جاتا ہے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا، کہ اس بیج سے 7 بالیاں اگی. اس نے 7 بالیاں اگائی. بالیاں بولے تو کانا میں پہننے کے نہیں، کنفیوژن ہوتا لوگوں کو. ہاں، ایک جو ہے مولوی صاحب واز کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی حدیث میں ہے کہ اگر جمائی آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھو. ایک صاحب اونگتے اونگتے سن رہے تھے، گھر کو گئے. اتفاقاً دوسرے دن داماد آئے ان کے. مامو جان سلام علیکم، ایسا اٹھا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دی. مامو جان سرک گئے کیا؟ ایسا کیوں کر رہے دیوانے چالا؟ بولے نہیں مول صاحب تقریر میں بولے، حدیث میں ہے کہتے یہ جمائی آیا تو منہ پہ ہاتھ رکھو. بولے کون سا مول صاحب ہے ذرا چلو میں بھی پوچھتا. مول صاحب ایسا حدیث سنا تھے کیا؟ جمائی آیا تو منہ پہ بولے جمائی نہیں بولا میں جمائی بولا. تو بالیاں بولے تو کان میں پہننے کے نہیں، وہ کھیت میں جو اگتا ہے وہ بالیاں مراد. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا، اس دانے نے جو زمین میں بویا ہے 7 بالیاں اگائی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے. تو ایک کے 700 دانے نکلے ہیں. اللہ اسی طرح سے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو اتنا عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے. کریں گے خرچ؟ آج کل ہماری قوم تو بخیل ہو گئی. اتنے مسافر سلام علیکم سلام علیکم، ارے ہاتھ دکھ رہے گینا نہ دینا واز والے واز. ہمارا حال ویسی بخیل ہو گئی قوم ہماری، بخیل. ہم نے بخالت کی، اللہ نے بھی روک دیا. سخاوت کرو. اللہ کا کلام سخاوت کا حکم دے رہا ہے کہ ہر موقع پر راہ خدا میں جب بھی جو ہے خرچ کرنے کا اعلان ہو تو تم اندیشہ نہ کرو عرش والے سے کہ وہ روک دیں گا. اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسما جمع کر کے مت رکھ، راہ خدا میں خرچ کرتی رہے، عرش والے سے کمی کا اندیشہ نہ کر. اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کی روایت ہے کہ اگر بندے اللہ پر ایسا بھروسہ کریں جیسا کہ حق ہے، اللہ ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے. اللہ کی ذات پہ توکل کرو، بھروسہ کرو. خرچ کرنے سے مال بڑھے گا، روکنے سے مال گھٹے گا. خرچ کرنے سے بڑھے گا. راہ خدا میں خرچ کرو، لیکن اس میں شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے یہ مال حلال ہو. حرام مال خرچ کرے تو ثواب نہیں، الٹا عذاب ہے. آپ کوئی رشوت میں دے دیا 1000 روپے، جمعہ کے چندے میں 100 کی نوٹ دے کچھ حاصل نہیں ہے. آؤ جی، یہ حرام کس میں چلتے؟ حلال ہونا. حلال روزی خرچ کرو گے تو ہی اجر و ثواب ہے، روزی حلال ہو. دوسری بات، مصرف جائز ہو. ناجائز مصرف میں خرچ کرنے سے اجر و ثواب نہیں، الٹا عذاب ہوگا. اب آج کل چلا نا گاڑیاں روک کے لاؤ جی چندہ دو، ہم دے رہے ہیں. نہ ہمارا مال شرک میں کفر میں خرچ نہ ہو. یاد رکھو ایمان والو،
کیا ہوں گا؟ ناراضی ہوں گے نا جی، ہوں دے، اللہ تو ناراض نہ ہو. مولانا محمد علی جوہر نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. مصرف بھی حلال ہو، جائز ہو، مسلمان کا مال حرام میں خرچ نہ ہو، فضول خرچی بھی حرام میں شامل ہو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچی بھی نہ ہو، جہاں پہ ایک 10,000 میں کام ہو جا رہا تمہارا، 3 لاکھ روپے لگا دے رہے مسلمان. ڈیکوریشن میں لگا دے، شادیاں میں اسٹیج کے واسطے لگا رہے. ایک شادی میں گئے حیدرآباد کو، بہت پہلے کی بات، اسٹیج ابا کیا سجائے تھے. میں بولا کتنے کا ہوں گا یہ؟ ہوں گا ایک 50,000. صاحب بولے مول صاحب 3 لاکھ روپے کا ہے یہ. تھوڑی سی شان کے واسطے مسلمان کتنا فضول خرچی کر رہا. پھر رو رہے کیا جی ہمارے کو سہولت نہیں دے رہے، ہمارے کوئی جو ہے دیکھ رہا ہی نہیں، بہت پریشان. کیا پریشان ہے؟ دیکھو 3 لاکھ کے اسٹیجا بنا کے پریشان، بہت غریب ہے مسلمان. اچھا اب غریبوں بھی جو ہے معمولی نہیں ہے، غریبہ بھی مستی کو ہے والے. میں 1981 میں فتح برج پہ امام تھا، تو مسجد میں کیا کرتے تھے، بقرعید کے موقع پہ جو چرم جمع ہوتے تھے محلے کے، اس کے بیچ دے کے غریبوں کو امداد کرتے تھے. غریبوں کی، غریب بچوں کی شادیاں وغیرہ. تو درخواست ہے ایک بیوہ کی، یتیم بچی کی شادی ہے، کچھ تو بھی امداد کرو. اس زمانے میرے خیال 100 روپے کچھ دیتے تھے. 100 بھی بہت تھے اس زمانے میں. یہاں سے لاتور کا ٹکٹ تھا 11.5 روپے، اب ٹکٹ ہے 250 روپے. رات میں گئے تو انہیں سلاتا 200. سستے کا زمانہ تھا. 100 روپے یا بہت ہوا تو 200 روپے مدد کرتے تھے، بہت آتا تھا اس زمانے میں. شادی کی فیس تھی 5 روپے، دولہے والے 5، دلہن والے 5 دینا. وہ بھی نہیں دیتے تھے ہمارے کو. ارے کیا خائی صاحب اتنے پیسے لیتے کیا؟ 5 روپے کہیں کو ہونا، روپیہ لے 100 روپیہ لے. وہاں سے بولی شروع ہوتی تھی. وہ زمانہ گزر گیا. 23 سال 24 سال ہو رہے، نہیں 33 سال ہو گئے، اتنا لمبا زمانہ. تو ایک بیوہ کی درخواست ہے، تو کمیٹی والے بولے مول صاحب دینا کیا؟ میں بولا ہاں غریب ہے، دینا چاہ اللہ کے راستے میں دینے کا ہے. دے دیے. اتفاقاً ایک شادی پڑھانے کو جا رہا تھا میں، سائیکل پیڈالا مارتے جاتے تھے. تو ایک جگہ گانے کی آوازیں آ رہے، اسپیکر لگاتے تھے پہلے گانے کے، وہ چکری چلتی تھی دیکھو اس کی. میں بولوں یہ شادی خانہ ہوں گا، یہ شادی ہوں گی، یہاں پڑھانے کا ہوں گا. جا کے پوچھا جی کہ کون سے خائی صاحب کو بولے تم، کس کی شادی ہے، کیا نام ہے؟ میں نام بولا فلاں نام کے ہے کیا؟ انہوں نے بولے وہ آگے ہے، آگے جو منڈپ دکھ رہا نا وہاں ہے وہ. میں پوچھا یہ کس کی ہے یہ؟ تو لوگ بولے وہ بیوہ کی بچی کی شادی ہے. بولا وہ مسجد سے مدد کرے سو وہ چھے کیا؟ ہاں بولے وہ چھے. مست گانا لگے انہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو لوگ ایسا استعمال کرتے تھے. اور غریبی چھے انہیں برابر گانا لگائے ہوئے زور زور سے چل رہے ہو. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک شرط ہے مال حلال ہو، دوسری شرط مصرف جائز ہو، جائز مصرف میں خرچ کرو.
ناجائز میں نہیں، فضولیات میں نہیں۔ اور تیسری چیز، دینے والا جب دے اخلاص کے ساتھ دے، ریاکاری نہ ہو، نام نمود نہ ہو۔ دینے کے بعد احسان جتانا نہ ہو۔ ہاں، لوگ امداد کرتے ہیں، بعد میں احسان جتاتے ہیں، عین وقت دے دیا اس کو، مصیبت کے وقت، بعد میں جو ہے اس کو تانا دیتے، کیوں میاں بہت مستی کا ہے کیا، یاد نہیں رہا احسان؟ اللہ نے فرمایا تیرا دیا ہوا سب ضائع ہو گیا، نہیں دیتا تو اچھا تھا، بھلی بات کرتا تو اچھا تھا، یہ دینے سے تو نہیں دینا بہتر تھا تیرا، کہ ضائع کر دیا تو نے۔ یا دے کر حقیر جاننا، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو حقیر جاننا، اس سے بھی منع کیا گیا، بلکہ دے کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ کسی کی غربت پر اس کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو، یہ ساری شرائط کے ساتھ اگر راہ خدا میں دیا تو یہ اجر و ثواب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسی ہے مثال جیسے دانہ جس نے اگائی 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ یہ کوئی عدد فیگر محدود نہیں ہے، لمیٹیڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ جتنا چاہتا ہے اور اضافہ فرما۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے میں دینے کے بعد کمی نہیں ہونے والی۔ ہاں، ہماری بینک کے قرضہ دیتے بعد میں دیوالیہ آؤٹ ہو جاتا، کیا ہے جی لیے والے واپس ہی نہیں کر رہے۔ ہاں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو بڑا وسعت والا ہے، جاننے والا ہے کہ کون اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، یہاں 2 شرطیں لگائی، منفی شرطیں۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بعد جو خرچ کیا ہے احسان نہیں جتاتے، ولا اذن، اور تکلیف نہیں پہنچاتے، بعد میں تانے دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، نانا۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ اگر راہ خدا میں خرچ کیا کہ احسان نہیں جتایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی ضرور ملے گا اللہ کے یہاں، گویا ان کا بینک بیلنس ہے، اللہ ضرور عطا فرمائے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ آخرت میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آئندہ کا کوئی خوف نہیں رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرمائے، اور دنیا میں جو رہ گیا اس کا افسوس نہیں رہے گا۔ لا خوف علیہم، خوف کا تعلق آئندہ سے ہے، اور حزن، افسوس کا تعلق پچھلے سے ہے، یعنی جو چھوٹ گیا اس کا غم نہیں رہے گا، اللہ اس قدر نعمت عطا فرمائے گا، اور آئندہ انجام کے سلسلے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ نے فرمایا مال تو خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد تکلیف بھی دے رہا ہے۔ میں نوکر کو ادھار دے کے اس پر جو ہے پریشر لاتے، کیوں رے تیرے کو وقت پہ ادھار دیے تو جو ہے ایسا کر رہا ہے، وہ دینا اور بات ہے، ملازمت کا تعلق وہ اور بات ہے۔ اللہ کی راہ میں دو
تکلیف نہ پہنچاؤ، تانے مت دو اس کو، ہاں ستاؤ مت اس کو۔ اگر ستا رہا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ یہ نہ دیتا اور زبان سے میٹھی بات کرتا۔ قول معروف، بھلی بات کرنا، ومغفرۃ، اور معاف کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے کہ صدقہ دینے کے بعد تکلیف دے۔ ایک بات یاد رکھو، آیت شریفہ سے معلوم ہوا اگر کوئی محتاج تمہارے پاس آئے سوال کرے تو اس کو دے دو۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا آئے اس کو جھڑکو مت۔ حدیث پاک میں ہے اگر انہیں اونٹ پہ بیٹھ کے بھی آ کے مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ہاں اس کو دے دو، کیونکہ اس کی حیثیت سائل کی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہاں سائل کو جھڑکو مت، دے دو۔ اب ہم دینے کی وجہ اس کو سناتے رہتے ہیں، ارے اتنا ہٹا کٹا ہے، کمانا تھا نا، مزدوری کرنا تھا نا، ارے اتنا بولنے میں نہیں دینا پھر، ہاں اللہ کے راہ میں دے دو مانگنے والوں کو۔ اچھا، اگر تمہارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے تو پھر کہہ دو بابا معاف کر دو، معاف کر دو، یہ بہتر ہے۔ دے کر پھر تانے دینا اس سے بہتر یہ تھا اس سے کہو بھائی معاف کر دو۔ یہ اصل میں آداب سکھائے جا رہے ہیں اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو کہ تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونا چاہیے، غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ تم کو کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، یہ کوئی آداب زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کرنا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا مالدارو، اللہ چاہے وہ غریب کو خود ہی دے دیتا، ہاں؟ پھر اللہ نے تم کو آزمانا چاہا کہ ہمارا دیا ہوا ہمارے حکم سے تم دیتے یا نہیں دیتے۔ اگر دے دو گے ہم اور دیں گے، پہلے بھی دیے ہی اور اب اور دیں گے، ہم تو تمہیں آزماتے ہیں، ورنہ اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے صدقات، زکوٰۃ، خیرات کا محتاج نہیں۔ اللہ ان غریبوں کی ضرورتیں خود پوری کر دیتا، لیکن اللہ نے آزمایا، کسی کو غریب بنا کر آزمایا، کسی کو مالدار بنا کے آزمایا کہ غریب صبر کرتا ہے یا نہیں، اور مالدار حکم خدا پر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی آزمائش۔ ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، جو تم کو دینے پہ قادر ہے یا وہ غریبوں کو دینے کو قادر نہیں ہے، برابر قادر، لیکن آزمائش کے لیے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تمہارے خرچ کرنے سے بے نیاز ہے، اور تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو اور جو تانے دے رہے ہو، اللہ چاہے تو فوری سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ برداشت کرنے والا ہے، فوری سزا نہیں دیتا۔ اللہ حلیم ہے، حلیم بردبار، برداشت کرنا، باوجود انتقام لینے کی قوت کے انتقام نہ لینا اللہ کی صفت ہے یہ۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے مال کا محتاج نہیں، حلیم ہے یعنی فوری سزا نہیں دیتا بلکہ وہ برداشت کرتا ہے، جب موقع مناسب ہوگا تب سزا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، یعنی تم نے خدا کی راہ میں دیا،
اس کے بعد احسان مت جتاؤ، اس کے بعد تکلیف مت پہنچاؤ، تمہارے صدقات کا اجر ملے گا۔ اگر تم نے احسان جتایا اور تکلیف پہنچائی، تمہارا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، تمہارا یہ خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تنبیہ فرما رہا اپنی نیتوں کو خالص کرو، تو تمہارے صدقات قابل قبول ہوں گے، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیسا کہ وہ شخص برباد کرتا ہے کہ جو دکھاوے کے واسطے لوگوں کے وہ خرچ کر رہا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے واسطے، تو ظاہر بات ہے اس کا مال ضائع ہو گیا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جسے یقین نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کیونکہ اللہ پہ اگر یقین ہوتا تو دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا، بلکہ اجر اللہ پر ہے، اللہ ہی سے اجر لیتا ہو۔ اسی طرح سے اگر دنیا میں نہ ملے، آخرت میں تو اللہ ضرور دیں گا، تو گویا جو احسان جتانے والا، ریاکاری کرنے والا، یہ حقیقت میں آخرت پہ یقین نہیں ہے اس کا، ایسا نہ بنو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا جو راہ خدا میں دے تو رہا ہے لیکن پھر احسان جتا رہا ہے، یا تکلیف پہنچا رہا ہے، یا دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان ہے، پہاڑی ہے، چٹان ہے، وہ چٹان پہ کچھ مٹھی پڑی ہوئی ہے، وہ مٹھی میں کوئی چیز بویا اس نے، طوفانی بارش آ گئی، وہ بارش نے پوری مٹھی بہا کے لے گئی، ظاہر بات اس کے ہاتھ میں کیا لگا؟ کچھ نہیں لگا، بس ایسی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرا، بعد میں احسان جتایا، یا تکلیف پہنچایا، یا ریاکاری کے لیے کیا، اس کا اجر سب ضائع ہو گیا۔ جیسے طوفانی بارش نے چٹان کے اوپر جو مٹی ہے اس کو بہا کر لے گئی، اس کی فصل بھی گئی، وہ مٹی بھی چلی گئی، خالی ہاتھ رہ گیا، بس راہ خدا میں دے کر احسان جتانے والے کا اجر اسی طرح سے ضائع ہو گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو عمل کیا تھا اس کے اجر و ثواب پہ قدرت نہیں رکھ سکتے، اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس پہ ضائع ہو گیا۔ محنت کر کے ضائع ہو جائے، اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہے؟ نماز بہت پڑھا لیکن اخلاص نہیں تھا، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، اتنی محنت ضائع چلے گی۔ راہ خدا میں دیا، ریاکاری کی، پوری محنت ضائع چلی گئی۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں میدان حشر میں اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی، ایک اس میں عالم ہوگا، قرآن پاک کا عالم قاری، دوسرے شہید ہوگا، اور تیسرے سخی ہوگا، مالدار۔ اللہ عالم کو بلا کر پوچھے گا، میں نے تجھے علم دیا تھا قرآن پاک کا، تو نے کیا کیا، کیا عمل کیا؟ کہے گا یا اللہ میں اس کو پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، دوسروں کو سمجھاتا رہا،
اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، تو کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو۔ شہید سے اللہ پوچھیں گا میں نے تجھے طاقت قوت دی تھی، تو نے کیا کارگزاری انجام دی؟ کہے گا پروردگار میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ حکم ہوگا گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جاؤ اور جہنم میں جھونک دو۔ سخی کو بلائے گا میں نے تجھے مال و دولت عطا فرمائی تھی، تو نے کیا عمل کیا؟ کہے گے اللہ کوئی کار خیر ایسا نہیں تھا جس میں نے تیرے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا لوگ تجھے سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ لہذا حکم ہوگا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ منہ کے بل اور جہنم میں پھینک دو۔ جیسے کوئی کتا مر جاتا نا، یہ بلدی والے کیا کرتے اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے جا کے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیتے۔ اللہ ان تینوں کے بارے میں حکم دیں گا، ایک وہ عالم قرآن قاری، اور دوسرے شہید، تیسرے سخی، کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل لے جاؤ جہنم میں داخل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے لیے یہ عمل نہیں کیا، یہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، اخلاص نہیں تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس وقت جب حضور حدیث بیان کر رہے تھے مجھ سے، میں اور آپ دونوں ہی تھے حجرے میں، حضور نے میرے زانوں پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ابو ہریرہ انہی سے جہنم دہکائی جائے گی، یعنی جہنم کا اناگریشن انہی تینوں سے ہوگا۔ دوسرے کا کیا ہے کہ شمار خطار میں ہے۔ یاد رکھو قرآن کا علم کیا بڑا مقام ہے، خدا کی راہ میں شہید ہونا کتنا اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا، خیر خیرات کرنا، خرچ کرنا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن نیت کی فساد کی وجہ سے انہی سے جہنم کو دہکایا جائے گا، کیا اس کا اناگریشن انہی سے ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی نیتوں کو صاف کر لے، خالص کر لے، جو بھی عمل کریں واسطے اللہ کے لیے کریں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نیت کی فساد کی وجہ سے جو عمل کیا تھا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہیں ہوں گے، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں پا سکیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافر قوم کو، ناشکری قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان پر اپنے آپ کو ثابت رکھتے ہیں، ایمان پہ قائم رکھتے ہیں، جم جاتے ہیں ایمان پر۔ اللہ نے فرمایا ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اونچی زمین پر
کسی کا کھیت ہے، باغ ہے، اونچی زمین، بارش جلدی آتی نا وہاں، ہاں، تو اونچی زمین پر جو ہے کھیتی ہے اور اس نے کوئی چیز بوئی ہے، بارش آ گئی موسلا دھار، تو اچھی بارش کی وجہ سے فصل ڈبل آتی ہے، اور اگر موسلا دھار بارش نہ بھی برسے، ہلکی پھوار بھی کافی ہے، فصل آ جائیں گی۔ اچھی زمین ہے نا، اچھی زمین کے لیے ہلکی سی پھوار بھی بارش کی کافی۔ معلوم ہوا ہر حال میں اخلاص سے خرچ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا ہی ملے گا، زیادہ یا کم ملنا ہی ملنا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو ایمان پہ جمانے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اونچائی پر کسی کا باغ ہو، اصابها وابل، اس کو موسلادھار بارش پہنچے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ باغ دو گنا پھل لے آئے، فإن لم يصبها وابل فطل، اگر موسلادھار بارش نہ بھی پہنچے، ہلکی سی پھوار بھی کافی۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا اجر ضرور دے گا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یہاں پر ایک مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو خدا کی راہ میں خرچ کیے، اس کے بعد اپنی نیت میں کھوٹ پیدا نہ کرو اور اپنے صدقے کو ضائع مت کرو، یعنی ریاکاری کی یا تکلیف پہنچانے کی یا احسان جتانے کی اگر تم نے حرکت کی تو سب برباد ہو جائیں گا، اور آخرت میں خاص طور سے انسان کو ایک ایک نیکی کی محتاجگی ہوگی، وہاں محروم ہو جائے گا۔ اس کی محرومی کی اللہ نے مثال بیان کی، جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کے دو باغ ہیں، کھجور کا ہے اور انگور کا باغ ہے، یعنی باغیتدار ہے، مالدار ہے بڑا، بڑھاپا پہنچ گیا اس کو۔ اچھا وہ کھیت میں نہر بھی جاری ہے، یعنی کینال ہے، کیا کہنے وہ زمین کے، پھل بھی خوب آتے، بڑھاپا آ گیا اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی سہارا بھی نہیں ہے کوئی اس کو، اس نے اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے، اولاد کی فکر ہو رہی ہے، میری اولاد بڑی ہوتی یہ کام کاج سنبھال لیتی، اس قابل اولاد نہیں ہے، سہارا بھی نہیں بن سکتی، باپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتی، اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، تو گویا اس کا گزر اوقات باغ پہ ہے، اولاد سے کوئی امید نہیں ہے اس کو، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے، اب آخری وقت آیا، چلو جوانی رہی، کچھ اوپر نیچے ہوا تو بعد میں اور اس کو جو ہے کما سکتا تھا، لیکن بڑھاپا ہے، ایسے وقت اس کا پورا ڈیپینڈ وہ باغ پہ ہے۔ اچانک رات میں کوئی ایسا طوفان آ جائے جس میں آگ ہو اور اس باغ کو جلا کر خاک کر دے، تو اس کا جو ریئیکشن اس پر ہوگا، اس عمر رسیدہ پر، ایسے ہی خدا کی راہ میں خرچ کر کے جو ریاکاری کرے، احسان جتائے، آخرت میں امید پہ جائے گا تو وہاں پر ایسے ہی ریئیکشن اس پہ ہوگا کہ اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے نیت کی کھوٹ سے بچو، اپنی نیت خالص رکھو،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنۃ من نخیل وأعناب، کہ اس کے لیے باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ہر قسم کے پھل آتے ہوں اس کے کھیت میں، وأصابہ الکبر، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد کمزور ہے، چھوٹے بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس اس باغ کو پہنچ جائے کوئی بگولا، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہو، کوئی طوفانی ہوا ایسی چلے اس میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اس باغ کو جلا کے خاک کر دے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور فکر کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بلکہ اس سے تمہیں بڑی امید آخرت میں ہے اللہ اجر و ثواب عطا فرمانے کی، لیکن تم اس کو ریاکاری سے تکلیف پہنچا کر احسان جتا کر ضائع مت کرو، ورنہ ایسی حال ہوگا کہ کھڑی فصل آگ لگ جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے، اس کے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ تو اتنا خرچ کرنے کے باوجود اگر نیکی وہاں نہ ملے، ثواب وہاں نہ ملے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور مضمون بیان کیا جا رہا ہے، ابھی جو ہے یہ 36واں رکوع تھا، ابھی 4 رکوع باقی ہیں سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے لیے۔ ایک رکوع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہی سے متعلق ہدایات ہیں، اس کے بعد پھر سودی کاروبار کے سلسلے میں اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ سود کا لینا دینا حرام، اس کے کاروبار حرام، اسی طرح سے اس کے لیے عذاب بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر ادھاری لین دین کے سلسلے کے احکامات بیان کیے گئے اور رہن کے مسائل بیان کیے گئے، اس کے بعد پھر ایمان مفصل بیان کیا گیا، اسی پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے سورہ بقرہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ حاضرین مجلس، حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، ہماری اولاد کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔